وہ ہمارا جو خدا ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کائنات کو بنانے کا کام جس نے کیا، تو وہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. وہ تب بھی تھا جب یہ بگ بینگ کا دھماکہ شروع ہوا، اور وہ تب بھی تھا جب ہماری زمین بنی لیکن زمین پر کوئی انسان نہیں تھے. جب زمین بنی، آپ کو معلوم ہے، تو زمین پہ انسان ترنت نہیں آئے، بلکہ ایک لمبے عرصے تک کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ خدا تب بھی تھا. پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے پلانٹ کنگڈم، پودے جو ہے وہ وجود میں آئے. انسان وجود میں نہیں آیا، عربی وجود میں نہیں تھی، کوئی زبان وجود میں نہیں تھی، وہ خدا تب بھی تھا. اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد وہ جانور وجود میں آئے اس زمین پر. جانور وجود میں آئے، انسان تب بھی نہیں تھا، عربی زبان تب بھی نہیں تھی، قرآن تب بھی نہیں نازل ہوا تھا، بٹ وہ ہمارا مالک، ہمارا کریٹر جو ہے وہ تب بھی تھا. اور اس کے بعد ایک خاص عرصے کے بعد انسان جو ہے اس زمین پہ آیا. تو پہلے ہمیں کچھ قانون نہیں معلوم تھا، اب ہمیں وہ قانون معلوم چل گیا. تو یہ جو لا ہوتا ہے اللہ کا، یا جو قانون ہوتا ہے، اس کو جب انسان ڈسکور کر لیتا ہے تو اسی کو ہم سائنس کہنے لگتے ہیں. 13.7 بلین سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پورا کا پورا جو سسٹم وہ وجود میں آیا. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس سے، کوئی بھی ایک نارمل دھماکہ ہوتا ہے تو اس سے کنسٹرکشن ہوتا ہے یا ڈسٹرکشن ہوتا ہے؟ ڈسٹرکشن ہوتا ہے. تو نارمل دھماکوں سے تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا ایک واحد دھماکہ تھا جس سے کیا ہوا، ڈسٹرکشن یا کنسٹرکشن؟ جس سے کنسٹرکشن. تو یہ اللہ کی بڑائی تھی، یا یہ اللہ کے لیے پاسبل تھا کہ انہوں نے دھماکے کے ذریعے ڈسٹرکشن نہیں بلکہ کنسٹرکشن کیا. تو اگر ہمیں ریلیجن کو سمجھنا ہے، گاڈ کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی نہیں جانا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں 1400 ایئرس پہلے جانا ہے اسلام سمجھنے کے لیے. ویری سوری ٹو سے، آپ کو 13.7 بلین ایئر پہلے جانا پڑے گا، جہاں سے یہ ٹائم T=0 سے ٹائم کی شروعات ہوئی، جہاں پہ وقت شروع ہوا، جہاں سے ٹائم اینڈ اسپیس شروع ہوا، جہاں پہ بگ بینگ ہوا، جہاں پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ پوری کی پوری کائنات وجود میں آئی. تو یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس میں کہ ڈسٹرکشن نہیں بلکہ کنسٹرکشن ہوا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہمارا پورا کا پورا جو سسٹم ہے، جس کو آپ سولر سسٹم بھی کہہ لیں، یا سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، زمین ہے، یہ سب کے سب وجود میں آئی. تو وہ کریٹر جو ہے، وہ ہمارا جو خدا ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کائنات کو بنانے کا کام جس نے کیا، تو وہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. وہ تب بھی تھا جب یہ بگ بینگ کا دھماکہ شروع ہوا، اور وہ تب بھی تھا جب ہماری زمین بنی لیکن زمین پر کوئی انسان نہیں تھے. جب زمین بنی، آپ کو معلوم ہے، تو زمین پہ انسان ترنت نہیں آئے، بلکہ ایک لمبے عرصے تک کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ خدا تب بھی تھا. پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے پلانٹ کنگڈم، پودے جو ہے وہ وجود میں آئے. انسان وجود میں نہیں آیا، عربی وجود میں نہیں تھی، کوئی زبان وجود میں نہیں تھی، وہ خدا تب بھی تھا. اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد وہ جانور وجود میں آئے اس زمین پر. جانور وجود میں آئے، انسان تب بھی نہیں تھا، عربی زبان تب بھی نہیں تھی، قرآن تب بھی نہیں نازل ہوا تھا، بٹ وہ ہمارا مالک، ہمارا کریٹر جو ہے وہ تب بھی تھا. اور اس کے بعد ایک خاص عرصے کے بعد انسان جو ہے اس زمین پہ آیا، اور وہ خدا تب بھی تھا. یہاں پہ آپ ایک ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں کریشن کو لے کر کے، کہ کیسے 13.8 بلین ایئرس پہلے جو ہے ایک بگ بینگ کا دھماکہ ہوا، اور اسٹارز وجود میں آئے، سورج وجود میں آئے، مولٹن ارتھ وجود میں آیا، اوشین وجود میں آیا، اور اسی طرح سے پھر الگ الگ قسم کے جاندار وجود میں آئے. تو اگر آپ کو اس کریٹر کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو اس خدا کو سمجھنا ہے، تو آپ کو ان ساری چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. اب ایک امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو مالک ہے، یا وہ جو کریٹر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، جس کو ہم رب کہتے ہیں، وہ اس نے جو یہ پورا کا پورا کریشن کیا، یہ جو پورا کریشن کیا، یہ کیسے کیا؟ تو عام طور پہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ایسا کہ اللہ جو ہے کوئی بھی چیز کہتا ہے اور وہ چیز ترنت ہو جاتی ہے.
اور اس کے لیے قرآن میں ایک فریز بھی ہے کن فیکون. تو اللہ نے یہ جو کریشن کیا یہ کیسے کیا؟ کیا یہ پلک جھپکتے ہو گیا تھا؟ کیا یہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو گیا تھا؟ نہیں. آج کی سائنس بتاتی ہے کہ اس کے لیے بلینز آف ایئرس کا پروسیس لگا, یعنی کہ بلینز آف ایئرس کے دوران میں جو ہے یہ کریشن وجود میں آیا. تو اللہ نے جو یہ کریشن کیا وہ اپنے قانون کے تحت کیا, اپنے لا کے تحت کیا. اللہ نے ایک قانون بنا دیا اور اسی قانون کے نتیجے میں یہ پوری کا پورا کریشن جو ہے یہ وجود میں آیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک سیکنڈ کے اندر یہ پورا کا پورا کریشن کر دیا. قرآن خود کہتا ہے کہ 6 ایام کی بات کرتا ہے کہ 6 ایام میں ہم نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے. تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا جو نظام اس دنیا میں اس کریشن میں کام کرتا ہے وہ لا کے تحت کام کرتا ہے, قانون کے تحت کام کرتا ہے. آؤٹ آف قانون جا کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو 6 ایام کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کو 1 یوم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کو 1 گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کو 1 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کیوں کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ ہم نے 6 ایام میں ہم نے کریشن کیا, 6 پیریڈ آف ٹائم میں کریشن کیا, جس کو آج کے سائنس کے حساب سے وہ 6 جو ہے 6 بلین ایئر یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 6 بلین ایئر کا ٹائم انوالو تھا کریشن میں. تو ہر مسلم کو پہلے یہ سمجھنا ہے بہت اچھے سے کہ اللہ کا جو بھی کام اس دنیا میں ہوتا ہے وہ قانون سے ہوتا ہے, لاز سے ہوتا ہے. لاز سے باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کسی قانون کو نہیں سمجھ رہے ہوں, یہ ایک الگ بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت پہلے لوگ جو ہے جب بارش ہوتی ہوگی تو پرانے زمانے کے لوگ بہت تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ آسمان سے پانی کیسے گر رہا ہے, ان کے لیے ایک جادو آسمان سے کیسے گر رہا ہے. لیکن آج کے دن میں اگر آپ کسی 6-7 اسٹینڈرڈ کے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ بارش کیوں ہوتی ہے تو وہ آپ کو پورا ایکسپلینیشن دے دے گا کہ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ ایویپوریٹ ہوتا ہے, ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے, اوپر جا کے کنڈینس ہوتا ہے, کنڈینس ہو کے بادل بنتا ہے اور اس میں پانی کی بوندیں ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ڈراپ ہو کے گرتا ہے. تو پہلے ہمیں کچھ قانون نہیں معلوم تھا, اب ہمیں وہ قانون معلوم چل گیا. تو یہ جو لا ہوتا ہے اللہ کا یا جو قانون ہوتا ہے اس کو جب انسان ڈسکور کر لیتا ہے تو اسی کو ہم سائنس کہنے لگتے ہیں. ہم اس کو کیا کہنے لگتے ہیں؟ سائنس. جیسے مثال کے طور پہ ایپل کا تعلق کس سائنٹسٹ سے ہے؟ نیوٹن سے. نیوٹن اور ایپل. تو نیوٹن نے دیکھا کہ ایپل زمین پہ گر رہا ہے اور نیوٹن نے پھر غور و فکر کیا تو پتہ لگایا کہ بھائی ارتھ کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے. لیکن کیا ارتھ کے اندر گریویٹیشنل فورس اسی دن آیا تھا جس دن نیوٹن نے ایپل کو گرتے ہوئے دیکھا تھا, یا اس سے پہلے بھی تھا؟ پہلے سے تھا. تو گریویٹیشنل فورس پہلے سے تھا, نیوٹن نے ڈسکور کر لیا ایک ٹائم میں. جب ڈسکور کر لیا تو ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ وہ چیز سائنس بن گئی, وہ چیز ہمارے لیے سائنس بن گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سائنس کے حساب سے ارتھ کے اندر گریوٹی ہے یا گریویٹیشنل فورس ہے. تو سائنس کا اور اللہ کے قانون کا تعلق اتنا ہے کہ اللہ کے قانون کو جب انسان ڈسکور کر لیتا ہے تو اسی کو ہم سائنس کہنے لگتے ہیں. اسی لیے ہم سبھی کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا قانون یا اللہ کا جو امر ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ لاز سے کام کرتا ہے, قانون سے کام کرتا ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ قرآن میں ایک فریز ہے کن فیکون, یہ 8 مرتبہ آیا ہے قرآن میں. اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں ہم لوگ اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. He says and it is. لیکن بریکٹ میں ہم لوگ خود اپنے دماغ میں ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں. بولتا تو کوئی نہیں ہے لیکن بریکٹ میں سارے انسان کے دماغ میں ایک چیز لگا رہتا ہے. کیا؟ کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ترنت ہو جاتی ہے. He says and it is instantaneously. کیسا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ یہ نہیں سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ترنت ہو جاتی ہے. حالانکہ ترجمہ میں ترنت ورڈ نہیں ملے گا آپ کو, لیکن ہم لوگ اپنے دماغ میں بریکٹ میں لگا لیتے ہیں کیونکہ ہماری پروگرامنگ اس حساب سے ہوئی ہے کہ ارے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے اس میں ہم یہ بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں کہ ترنت کر دیتا ہے. تو یہ ترنت والا بریکٹ کو ہم لوگ کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا ہے, اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہوتی ہے, لیکن کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے قانون کے حساب سے ہوتی ہے. ایز پر دا لاز آف اللہ, اس کے حساب سے وہ چیز وجود میں آتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس یونیورس کو بننے میں 6 بلین ایئر کا ٹائم نہیں لگتا, 6 دن کا بھی ٹائم نہیں لگتا, 1 دن کا بھی ٹائم نہیں لگتا, 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ پوائنٹ ریحان بھائی؟
مطلب آپ بہت غور فکر کر رہے ہیں، اس لیے اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، بہت انپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ. ورنہ آپ سے پھر سوال جب کیا جاتا ہے، کوئی ایتھیسٹ سوال کرتا ہے، کوئی نان مسلم سوال کرتا ہے کہ اچھا تو تمہارے یہاں تو تمہارے ریلیجن میں تو گاڈ جو بھی چاہتا ہے وہ چیز ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو اس کو اتنا ٹائم کیوں لگا اس یونیورس کو بنانے میں؟ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے اس یونیورس میں، اس عالم خلق میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب قانون کے تحت ہوتی ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کن فیکون قرآن میں جہاں بھی 8 مرتبہ آیا ہے، آپ اس کو جا کے کھوجئے گا، پڑھیے گا یہ 8 مرتبہ کیا کیا ہے. تو یہ 8 مرتبہ یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ پاک نے کریشن کی بات کی کہ بدیع السماوات والارض، کہ اس نے جو ہے سماوات اور ارض کو بنایا، اور پھر لاسٹ میں کہا کہ کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن جو ہوتی ہے وہ اللہ کے قانون کے تحت ہی ہوتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، پھر کہا کن فیکون، وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی قانون کے تحت ہی ہوئی، وہ بھی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں 8-9 مہینہ رہ کے ہی آیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر باہر آ گئے، جادو کی طرح نہیں ہوا کہ وہ 1 سیکنڈ میں باہر آ گئے. ہاں بنا میل انٹرونشن کے کیسے پیدا ہوئے اس کا ہمیں آج نہیں معلوم ہے، اور شاید ہمیں بعد میں معلوم چلے، لیکن وہ آؤٹ آف لا نہیں جائے گا. اچھا، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر کام جو ہے وہ قانون کے تحت ہوتا ہے. آپ ایک بار امیجن کیجئے کہ اللہ کا قانون یونیفارم اگر نہیں ہوتا، اللہ کا قانون میں یکسانیت اگر نہیں ہوتی، یونیفارمٹی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتی ہماری زندگی. مثال کے طور پہ آپ گائے کا دودھ دونے گئے، آپ بیٹھے گائے کے نیچے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دودھ آئے گا، اور اتفاق سے اس دن معلوم چلا دودھ نہیں، آج پیٹرول نکل رہا ہے. گائے نے کہا کہ بھائی آج موڈ نہیں ہے دودھ کا، میں آج میں پیٹرول دوں گی. آپ نے جو ہے آم کی گٹھلی لگائی زمین میں، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آم کا پیڑ نکلے گا، معلوم چلا کہ 1 سال نہیں، 1 سال آم نہیں، اس میں سے سیب نکل رہا ہے. آپ سوچو اللہ کا قانون یونیفارم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. آپ زمین پہ چل رہے ہیں، زمین کے اندر گریوٹی ہے، اس لیے آپ چل پا رہے ہیں، معلوم چلا 10 سیکنڈ کے لیے گریوٹی غائب ہو گئی ہے، آپ چل نہیں پائیں گے پھر. تو زندگی ہماری کیسی ہوتی اگر اللہ کا قانون یونیفارم نہیں ہوتا، اس میں ایک ثانیت نہیں ہوتی، اس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے اپنے قانون کو ایسا بنایا ہے کہ ہر بار ان پٹس اگر سیم ہوں گے تو آؤٹ پٹ ہمیشہ سیم ہوگا. ان پٹس جب سیم ہوں گے تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیشہ سیم ہوگا. یہ اللہ نے قانون بنایا. اگر اللہ کا قانون ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی ان پٹ سیم ہونے پہ بھی ڈفرینٹ آؤٹ پٹ ہو، تو آپ سوچو زندگی کیسے ہوتی. آپ کوئی میتھس کا فارمولا کوئی کوشچن سالو کر سکتے ہیں جہاں پہ سیم ان پٹ پہ الگ الگ آؤٹ پٹ آتا رہے؟ سالو نہیں، اسے کوئی آنسر ہی نہیں نکلے گا. تو اسی طرح ہماری زندگی میں یہ جو بھی قانون اللہ نے بنایا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ کہ یہ سن، یہ ارتھ، یہ روٹیٹ کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں، یہ سن اور سورج اور ارتھ، زمین جو ہے گھوم رہی ہے. آپ سوچئے اگر اس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی تو ہماری زندگی کیا ہوتی کہ آج اچانک سے معلوم چلا کہ یہ سورج نکلنے کا موڈ نہیں ہے میرا، ابھی 2 دن میں نہیں نکلوں گا، اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے قانون کی یونیفارمٹی کا ہی ثبوت ہے کہ ہم آج جو ہے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے 1000 سال بعد سورج کتنے بجے نکلے گا، کس کنٹری میں نکلے گا، کتنے بجے. ہم لوگ آج پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سن رائز کب ہوگا، سن سیٹ کب ہوگا، نیکسٹ ایکلپس کب آئے گا، ایسٹرائڈ کب ٹکرائے گا، ایسٹرائڈ کتنی دوری سے پار کرے گا ارتھ کے، یہ سب آپ کیسے پتہ کر لیتے ہیں؟ It is all because of calculations and because they are part of laws of Allah. تو اللہ کا جو قانون، جو لا ہے وہ یونیفارم ہے، اور اسی کو قرآن میں اس الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ سنا نا آپ نے، یہ آیت پڑھی ہوگی بار بار کہ تم اللہ کے طریقہ کار میں، قانون میں، سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو لا ہے اس میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. دیکھیے قرآن میں اس کو بار بار کہا گیا. مثال کے طور پہ سورہ اسراء کی آیت سنتنا تحویلا، کہ تم اللہ کے سنت میں کوئی تحویل نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ کے طریقہ کار میں. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے قانون میں کوئی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا جو قانون، اللہ کا جو لا، وہ لا جو ہے ہمیشہ بیسڈ آن سیم ان پٹس ہمیشہ سیم آؤٹ پٹ دے گا. غور کریں گے، سمجھیں گے، اتنا زیادہ ہم بہتر سمجھ پائیں گے اللہ کو، اللہ کے ذات، اللہ کے کریشن کو، اور اس یونیورس کی حقیقت کو ہم اور بہتر سمجھ پائیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ لا آف اللہ کا ایک نیچر میں دیکھیے کیا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز عام حالات میں کتنے ڈگری پہ بوائل کرتا ہے؟ 100 ڈگری پہ بوائل کرتا ہے. تو ابھی آپ جب پڑھاتے ہیں بچے کو کہ بھائی 100 ڈگری بوائل کرتا ہے تو آپ کیوں ایشورڈ رہتے ہیں کہ بھائی جب نارمل سرکمسٹانسز ہوں گے ہمیشہ 100 ڈگری پہ بوائل ہوئے گا؟ آپ کیوں ایشورڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ پایا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کریٹر نے ایسا ہی قانون رکھا ہے, ایسا ہی لا رکھا ہے کہ نارمل سرکمسٹانسز میں پانی ہمیشہ 100 ڈگری پہ بوائل کرے گا. لیکن اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ یاد رکھیے. اب سیکنڈ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا قانون ہمیشہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ifs اینڈ بٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کنڈیشن کو تبدیل کر دیں گے تو جیسے میں نے بتایا ان پٹ کو اگر آپ تبدیل کر دیں گے تو آؤٹ پٹ بھی تبدیل ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. تو اسی لیے سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ امپیورٹی کچھ گندگی ایڈ کر دیں گے پانی میں تو کیا بوائلنگ پوائنٹ ابھی بھی 100 ڈگری رہے گا؟ نہیں, اب وہ بڑھ جائے گا 110 ڈگری 120 ڈگری. تو اب یہ بھی اللہ کا قانون ہو گیا کہ اگر تم پانی میں امپیورٹی ملاؤ گے تو بوائلنگ پوائنٹ 100 سے بڑھ جائے گا. پھر اللہ نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ وتھ انکریز ان ہائٹ بوائلنگ پوائنٹ ڈیکریزز, کہ اگر تم اونچائی پہ جاؤ گے تو بوائلنگ پوائنٹ اب 100 نہیں رہے گا بلکہ کم ہو جائے گا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پکا نا؟ تو اللہ کا یہ بھی قانون ہو گیا کہ ہائٹ بڑھے گا تو بوائلنگ پوائنٹ گھٹ جائے گا. پھر یہ بھی قانون بنا دیا کہ اگر پریشر بڑھے گا تو بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا. تو یہ جتنے بھی ifs اینڈ بٹس ہیں, if you will add impurity boiling point will increase, if you increase the height boiling point will decrease. یہ سب لا آف گاڈ ہے جس کو ہم ڈسکور کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے. کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ کہ سائنس ہے. تو سائنس میں اور اللہ کے کام میں ہے نا, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ دونوں ورودھابھاسی نہیں ہے, بلکہ اللہ کا قانون سپیریئر ہے. اس قانون میں سے جتنے حصے کو انسان ڈسکور کر لیتا ہے, پتہ کر لیتا ہے, تو اسی کو انسان کیا کہتا ہے کہ یہ سائنس ہے. اور جب تک ڈسکور نہیں کرتا ہے تب تک وہ اسپیکولیشن ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے, انڈر آبزرویشن ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ برین کی کیا حقیقت ہے, ڈریم کی کیا حقیقت ہے, آنکھوں کی کیا زبردست بناوٹ ہے. اب سائنس اس کے اوپر ابھی کام کر رہا ہے, ابھی اس نے ڈسکور نہیں کیا ہے. اسی طرح جب گیلیلیو نے پتا کیا سب سے پہلے کہ ہماری یہ زمین گھوم رہی ہے, اس سے پہلے دنیا والے یہ مانتے تھے کہ زمین جو ہے یہ زمین رکی ہوئی ہے, پرتھوی جو ہے استھر ہے, اسٹیشنری ہے. لیکن گیلیلیو نے دعویٰ کیا کہ نہیں یہ زمین گھوم رہی ہے. تو اس زمانے میں گیلیلیو کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا کہ یہ آج کے زمانے کے حساب سے الٹی پلٹی بات کر رہا ہے. لیکن آج کے دور میں ہر کوئی اب مانتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. تو اللہ کا قانون کیا چینج ہوا کیا اس بیچ میں؟ اللہ کا قانون نہیں بدلا. اللہ کے قانون کے حساب سے پہلے بھی زمین گھوم رہی تھی, بعد میں بھی گھوم رہی ہے. انسان نے ایک خاص موقع پہ ڈسکور کر لیا. جب انسان نے ڈسکور کر لیا تو وہی چیز سائنس کہلانے لگی. تو لا آف گاڈ, خدا کا جو قانون جس کو ہم لوگ ڈسکور کر لیتے ہیں اسی کو ہم لوگ سائنس کہتے ہیں. تو یہ جو اللہ کا سسٹم پورا کا پورا کام کرتا ہے, یہ یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت کام آئے گا اور آگے بھی میں اس کا ریلیونس بتاؤں گا. تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے. جیسے اس سے جڑا ایک اور سوال میں بتا دے رہا ہوں, اس سے جڑا ہوا ایک سوال آتا ہے. اچھا وہ یہ سوال آتا ہے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے. ہم لوگ جس حساب سے اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں ویسے ہی سوال آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے, اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ملتا ہے. تو ہم نان مسلم سوال کرتے ہیں آپ سے, اتھیسٹ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی کے بنا پتا نہیں ہلتا ہے کیسے معلوم چلے گا؟ مطلب کیا معلوم, مطلب یہ جو پتا ہل رہا ہے یہاں پہ تو یہ کیا پرمیشن لیا اللہ سے اور اللہ نے کہا ہاں ہلو تب جا کے وہ ہلا ہے؟ اس کو ثابت کیسے کریں گے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ پورے بنگلور کے اندر جتنے بھی پیڑ کے پتے ہل رہے ہیں وہ سب پرمیشن لیے اللہ سے, اس کے بعد ہلے. پورے انڈیا کے اندر امیزن جنگل کے اندر جتنے پیڑ ہیں وہ سارے کے سارے ہلنے سے پہلے ایک بار پرمیشن لیتے ہیں اللہ سے کہ ہلو, پھر اللہ نے کہا ہاں ہلو تو پھر وہ ہلا. اور ایسا چل رہا ہے, یہ نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے, لاکھوں سال سے. تو اللہ سے پرمیشن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے پوچھتا ہے, بلکہ اس کا ایک پلین ون لائن میں آنسر ہے, ایز پر دا لا آف اللہ. اللہ کے قانون کے تحت وہ ہلتا ہے, اللہ کے قانون کے تحت بارش ہوتی ہے, اللہ کے قانون کے تحت چڑیا جو ہے اڑ پاتی ہے. تو اس کو اللہ دوسرے الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ اور ہم نے یہ کیا. تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو اس کو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو کیا
اللہ نے کیا, ان دونوں کے بیچ میں fill in the blanks ہے بیسیکلی. اللہ نے کیا, اس کے بیچ میں fill in the blanks ہے. اس blanks میں کیا فل کرنا ہے؟ ایز پر his laws, اپنے قانون کے تحت. اس کے قانون کے تحت پتا ہلتا ہے, اس کے قانون کے تحت چڑیا اڑتی ہے, اس کے قانون کے تحت بارش ہوتی ہے, اس کے قانون کے تحت سارے کے سارے ایونٹ جو یونیورس میں ہیں وہ اس کے قانون کے تحت ہی ہوتے ہیں. ایوپوریٹ ہوگا تو اوپر جائے گا, اوپر جا کے کنڈینس ہو جائے گا, کنڈینس ہو کے بارش ہوئے گی. یہ اللہ نے قانون بنا دیا. اب یہاں پہ ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں, چل رہا ہے سسٹم, ایسے ہی کام کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بارش زمین میں گرنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن لیتی ہے, بلکہ اللہ نے جو قانون بنا دیا اس کے تابع ہے, وہ اس کو فالو کر رہی ہے. تو اللہ کا قانون جو ہے بہت الگ الگ ٹاپک پہ ہوتا ہے. تو انسانوں کے تعلق پہ بھی اللہ کا قانون ہوتا ہے, انسانوں کے عروج اور زوال کو لے کے, رائز اینڈ فال آف دا نیشن کو لے کے بھی اللہ کا قانون ہے, اللہ کا لا ہے کہ اگر ایسا ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ نکلے گا, اگر تم ایسا ایسا کرو گے تو ویسا نتیجہ نکلے گا. تو ہمیشہ اللہ کا قانون جیسے میں نے بتایا ifs and buts کے ساتھ ہوتا ہے, اگر ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ پاک نے قرآن میں انسانوں کے لیے بھی کچھ لاز بتائے ہیں, قانون بتائے ہیں. بہت سارے قانون ہیں, میں بس آپ کو ایک یہاں پہ دکھا رہا ہوں. ایک قانون اللہ پاک نے یہ بھی بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں. اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا من البینات والہدی, کہ جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو پریولیجڈ ہیں, جن تک اللہ کے آیتیں پہنچی ہیں, جن کے پاس اللہ کا کلام ہے, تو وہ ان میں سے جو لوگ اگر چھپاتے ہیں, کتمان کرتے ہیں, دوسروں سے چھپاتے ہیں, دوسروں کو نہیں بتلاتے ہیں. تو اب یہ پھر اللہ کا قانون چل رہا ہے. یہ اف والا پارٹ تھا, میں نے بتایا نا ifs and buts کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اف والا پارٹ تھا کہ اگر تم اللہ کے نازل کردہ آیتوں کو چھپاؤ گے, اب دین کا پارٹ شروع ہوگا. تو کہہ رہا ہے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون, بعد اس کے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کیا. یعنی کہ اگر تم ہماری آیتوں کو چھپاؤ گے, جبکہ میں نے یہ آیتیں تم تک بھیجی تھی تاکہ تم انسانوں کو شیئر کرو, انسانوں تک پہنچاؤ, کیونکہ یہ ہدایت تھی ساری انسانیت کے لیے. تو اف والا پارٹ یہ کہتا ہے کہ اگر تم چھپاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, رزلٹ کیا بول رہا ہے اللہ پاک, اولئک یلعنہم, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعن آئے گی, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت آئے گی, ویلعنہم اللعنون, اور لعنت ہوگی دوسرے اور لعنت کرنے والوں کی. اس کا مطلب کہ آپ ایک پریولیجڈ لوگ تھے, ایک گروپ تھے جن تک اللہ کا کلام پہنچا, میسج پہنچا, اور آپ کا یہ کام تھا کہ آپ جا کے دوسروں کو بھی بتاؤ, یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاؤ. لیکن آپ نے کیا کہا, آپ نے نہیں پہنچایا, آپ نے چھپایا, ہم نے چھپایا. کیوں چھپایا؟ ہمارے پاس 10-20 ریزنز تھے کہ نہیں صاحب یہ تو ناپاک لوگ ہیں, ان کو نہیں دے سکتے, نہیں صاحب ہمیں تو پہلے 18 علوم ہو جائے گا, اس کے بعد ہم سمجھ کر کے دوسروں کو بتائیں گے, نہیں صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے, تو علماؤں کا کام ہے, نہیں صاحب ہمارا کام تو صرف اپنا نماز روزہ دعا اذکار بس اتنا ہی ہے, فل اسٹاپ, دوسروں کو بتانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, اگر تم چھپاؤ گے تو کہہ رہا اللہ کی لعن پڑے گی, اللہ کی لعنت پڑے گی. تمہارا کام تھا کہ تم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو, لیکن تم نے اگر نہیں کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر تمہارے پر لعن پڑے گی. یہ اللہ کا قانون ہو گیا. اب یاد رکھیں یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے. اگر کسی دور میں جیوز نے کیا, دور میں اگر ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, کلیئر یہ بات. تو اب اس آیت میں اللہ پاک نے ایک قانون بتایا, اور اگلے آیت میں پھر ایک اور قانون بتایا ہے. اگلے آیت میں پچھلے آیت میں ایک پرابلم کو ایڈریس کیا, اور اس آیت میں ایک سولوشن دیا. اس آیت میں یہ کہا ان الذین الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, ان کے, یعنی کہ اگر اس لعن سے بچنی ہے, اس غلطی سے اگر تم کو بچنی ہے تو تم کو 3 کام کرنا پڑے گا. کیا کہ الذین تابوا, پہلا کیا کام کرنا, تمہیں توبہ کرنا پڑے گا, واصلحوا اور اصلاح کرنی ہوگی, وبینوا اور بیان کرنا ہوگا, فاتوبوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو پہلی آیت میں جو پرابلم اللہ نے بتایا قانون کے تحت کہ دیکھو لعن پڑے گی تمہارے کمیونٹی کے اوپر, انڈیا میں خاص کر کے تو اور زیادہ لعنت پڑے گی. تم جا رہتے ہو 15-20% تم لوگوں, 80% دوسرے لوگ ہیں, تو ان تک میسج پہنچانا تمہارا کام ہے. اگر میسج نہیں پہنچایا تو لعنت پڑے گی, اور لعنت سے بچنا ہے تو 3 کام کرنا پڑے گا. پہلا کیا کام کرنا پڑے گا, توبہ کرنا پڑے گا. اور توبہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ, توبہ کیسے کرتے ہیں, ہاں
توبہ کیسے کرتے ہیں؟ کان وان پکڑا, ایسے ویسے کیا, بس وہ تھوڑا تھوک پھینک لیا, تھو, یہ ہمارا توبہ ہوتا ہے نا. تو یہ ہمارا اردو والا توبہ ہے. عربی والا جو توبہ ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. عربی والے توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا, پلٹ جانا. جس راستے پہ جا رہے تھے وہاں سے یو ٹرن لینا, یعنی راستے کو صحیح کر لینا. تو پہلا کام کیا کرنا, اللہ پاک نے کہا کہ توبہ کرنا ہوگا. تو وہ تھوک وک جتنا بھی پھینک لیجیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے, جتنا اپنے گال کے اوپر مار لیجیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ٹرن لینا ہے کہ اپنے راستے کو صحیح کرنا ہے. پھر کیا کہا, واسلہو, اسلہو مطلب اصلاح, کریکشن کرنا ہے. جو غلطی ہم سے ہو رہی تھی اس کو درست کرنا ہے, کریکشن کرنا ہے. اور پھر تیسرا کیا کہا, وبینوا, اور پھر بیان کرنا ہے, یعنی لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے. تو بیان کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کوئی مائک لے کے لیکچر ہی دیں اسی کے ذریعے بیان کریں. بیان کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی طرح ایکسپلین کیجئے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں, ایمیج کے ذریعے بھی, ویڈیو کے ذریعے بھی, پوسٹ کے ذریعے بھی. اینڈ انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ کیسے میں دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں. تو یہ بہرحال میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا اللہ کے قانون کا, کہ اللہ کا قانون ہمارے کائنات میں چاروں طرف ہے اور اس کمیونٹی لیول پہ بھی ہوتا ہے, انسانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ قرآن پڑھنے جائیے گا تو آپ قرآن کو اس اینگل سے پڑھیے گا کہ اس کے اندر جو بھی بات بیان ہو رہی ہے. ایک تو ہمارے یہاں ایک اور بڑا گڑبڑ یہ ہوا ہے کہ قرآن کو ہم لوگ ایک دم پورے پاسٹ کے لیے رکھ دیے ہیں کہ وہ ساری چیز پاسٹ کی ہے. یہ واقعہ ہوا تھا, اس کا اسباب نزول یہ ہے, شان نزول یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس موقع پہ فلاں چیز کے لیے نازل ہوا تھا. تو آپ نے سوچا کہ چلو یہ ساری چیز تو اس وقت ان فلاں صاحب کے لیے, فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی, اس کا میرے سے تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کو ہینڈی کیپ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. میک اٹ ہینڈی کیپڈ, کہ چلو یہ تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ فلاں موقع پہ فلاں صاحب کے لیے, فلاں جنگ میں, فلاں موقع پہ نازل ہوئی تھی, یہ مکہ میں, یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی, تو ہو گیا قرآن. تو بھائی قرآن تو بڑی اسٹیٹک کتاب ہو گئی, irrelevant کتاب ہو گئی. قرآن نہیں ہے اسٹیٹک, قرآن ڈائنامک کتاب ہے, ہر دور کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے ہے. ہم کو اس سے کنیکٹیوٹی بنانی ہے, کنیکشن بنانا ہے. اور قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کو ڈائنامک رکھا گیا ہے, اس کو کسی وقت میں قید نہیں رکھا گیا ہے. یقیناً نازل اسی ٹائم میں ہوا تھا, یقیناً کسی حالات میں ہی نازل ہوا تھا, لیکن اس کا جو ریلیونس ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن کو پلیز آپ اسٹیٹک مت بنا دیجئے کہ وہ تو فلاں چیز کے لیے. اب جیسے میں ایک مثال دوں, سب سے کامن مثال ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے. یہاں پہ بریکٹ میں کیا ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں, غضب آیا, اس کے بریکٹ میں کیا ڈالتے ہیں, ہاں, جیوز. ولا الضالین میں کیا ڈال دیتے ہیں بریکٹ میں, نصارہ. معاملہ ختم, ہم لوگ تو کلین چٹ مل گیا ہم لوگ کو کہ مغضوب جیوز, ولا الضالین کرسچنز, ہم لوگ سب سے سیف. تو بھائی پھر قرآن آپ کے لیے ہے کیوں؟ قرآن کا مطلب صرف آپ کو قصہ کہانی سنانا تھوڑی مقصد ہے کہ سن لو کہانی ایسا ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, اب تم لوگ سب کو کلین چٹ ہے, ایک دم جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ غیر المغضوب میں ہم لوگ بریکٹ ڈالتے ہیں, اللہ پاک نہیں ڈالا بریکٹ. اللہ پاک نے نہیں کہا کہ یہ نصارہ کے لیے ہے, اللہ پاک نے نہیں کہا کہ ظالم یوز کے لیے ہے, یہ ہم لوگ ڈالتے ہیں. ارے بھائی یہ اصول ہے اللہ کا کہ غضب آئے گا اللہ کا اگر تم ایسا عمل کرو گے, ضلالت میں پڑ جاؤ گے تم, تو یہ تم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ ہر دور کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے ہے. آپ کو یہ میچ کرنا ہے کہ کہیں میرا عمل ویسا تو نہیں ہو گیا ہے, کہیں میرا عمل ویسا تو نہیں ہو گیا جیسا کہ کبھی کسی دور میں لوگوں نے غلطی کی. ایک عمل تو کم سے کم ضرور ہم لوگ کا ہو گیا ہے. بڑے مطلب واضح ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80, جس میں یہ بتایا گیا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے, اور اگر گئے بھی تو بس تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے. آج ایگزیکٹلی یہ سینٹینس ہم لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ہم لوگ تھوڑی جائیں گے جہنم میں, وہ تو سارے وہ میتھیو شرما سنگھ گوڑا وہ لوگ جائیں گے. میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں, میں کیسے جاؤں گا؟ اور اللہ پاک ایگزامپل دے رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو یہودی بھی یہ بولا کرتے تھے, اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اللہ کے اوپر تہمت جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو قرآن کو جب پڑھیے تو اس کو ایسے ڈائنامک کتاب کے طور پہ, نہ کہ اسٹیٹک کتاب کے طور پہ. اسے کچھ چیزیں آپ کو ریفریز کر دوں کہ وہ جو کریٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں, آلمائٹی گاڈ کہہ رہے ہیں, یہ وہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ تب بھی ہے جب سب چیز بن گئی. تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو غور کرنی پڑے گی کہ وہ جو کریٹر ہے تو پھر وہ کسی زمانے میں قید نہیں ہے, کسی ایرا میں قید نہیں ہے, اور کسی ریجن میں قید نہیں ہے کہ وہ عرب والوں کا خدا ہے,
یا صرف ہندوستان والوں کا خدا ہے یا جاپان والوں کا خدا ہے. ہی از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس. تو اس کو ہم پھر جانتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم اس کی صفات کی بنیاد پہ جانتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی ہم لوگ اللہ کے تعلق سے جو گاڈ کے تعلق سے تصور بنائے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو ایک کلچر میں قید کر لیتے ہیں کہ وہ عربی کلچر کا خدا ہے. اس کے نام عربی میں ہیں, اس کے 99 نام ہیں اور سارے نام عربی میں ہی ہیں, ایک بھی انگلش میں نہیں, ہبریو میں نہیں, سنسکرت میں نہیں, ارامائک میں نہیں, سارے کے سارے عربک میں نیم ہیں. تو ہم اس کو جانتے کیسے ہیں؟ اس کی صفات کی بنیاد پہ جانتے ہیں. یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ اس کے صرف 99 نام ہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن سے اللہ کے 99 سے زیادہ صفات کو لوگوں نے اسکالرس نے نکالا ہے, 99 سے کہیں زیادہ. اور یہ جتنے عربی میں نام اس لیے آپ سنتے ہیں کیونکہ قرآن کے بیسس پہ آپ سمجھتے ہیں. لیکن کیا اللہ جو ہے کیا قرآن آنے کے بعد ہی آیا ہے؟ اللہ تو قرآن سے پہلے بھی تھا. جب توریت نازل ہوئی تو بھی اللہ تھا. توریت کے عربی میں نازل ہوا, ہبریو میں. انجیل عربی میں ہے کیا؟ نہیں. ارامائک میں. اللہ تو تب بھی تھا نا, اللہ نے نازل کیا. زبور اللہ نے نازل کیا. تو جتنے بھی اللہ پہلے سے ہے, یعنی جتنی بھی چیزیں کتابیں آئیں, لینگویج آئیں, زبان آئی, اللہ اس سے پہلے سے ہے. تو اس کا مطلب اللہ کو ہم کسی زبان, کسی زمان, کسی مکان میں ہم قید نہیں کر سکتے, کنفائن نہیں کر سکتے. تو اللہ کو ہم صفات کی بنیاد پہ جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں کہ وہ الخالق ہے, یعنی وہ ایک خاص بنانے والا ہے. تو خالق جو ہے وہ انسان بھی ہوتا ہے, انسان بھی خالق ہوتا ہے. انسان موبائل بنایا, انسان پروجیکٹر بنایا, انسان اس بلڈنگ کو بنایا, انسان لائٹ کو بنایا. لیکن اللہ کے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ الخالق. پروپر ناؤن ایک بن جاتا ہے. ایک خاص خالق, ایک خاص خالق ہے وہ جس نے کریشن کیا, پورے یونیورس کو بنایا, ساری چیزوں کو بنائی. تو جتنی بھی ایٹریبیوٹ یا صفات ہوتی ہے وہ اپنے ہائیسٹ فارم میں, اپنے آخری انتہا میں اللہ کو ہی ریفر کرتی ہے. اس سے کم انتہا میں وہ دوسری چیزوں کو ریفر کر سکتی ہے. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے, نہیں سمجھا سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ بھائی الخالق, تو خالق صرف اللہ ہی ہوتا ہے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ واللہ خیر الخالقین, کہ سارے خالقوں میں سب سے اچھا خالق اللہ ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے سارے خالقوں میں, اس کا مطلب ایک سے زیادہ خالق ہیں, پلورل ہے نا. واللہ خیر الخالقین یعنی بہت سارے خالق ہیں, لیکن اس میں سب سے اچھا خالق کون ہے, سب سے خیر کون ہے؟ اللہ. واللہ خیر الرازقین, رازق بہت سارے ہیں, سسٹینر بہت سارے ہیں. ماں بھی سسٹینر ہے, ایک باپ بھی سسٹینر ہوتا ہے, کمپنی کا CEO بھی سسٹینر ہوتا ہے. لیکن اللہ جو ہے الرازق ہے, ایک خاص قسم کا رازق ہے. تو اللہ کو ہم اس کے صفاتوں سے جانتے ہیں, اپنے کریٹر کو, آلمائٹی گاڈ کو ہم ایٹریبیوٹس کی بنیاد پہ جانتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. تو جیسا میں نے ایکسپلین کیا ابھی کہ آلمائٹی گاڈ کو میں نے بتایا کہ پھر سے آپ دوہرا دیجئے, پھر سے آپ اس چیز سلائڈ کو دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کوئی کریشن نہیں تھا, گاڈ تب بھی تھا. گاڈ, خدا, آلمائٹی گاڈ, ایشور, جو بھی آپ نام دے دیجئے, جو بھی نام دیجئے, سپر پاور, وہ تب بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. جب کریشن اسٹارٹ ہوا, ہماری زمین نہیں تھی تو بھی اللہ تھا, تو بھی خدا تھا. جب زمین بنی, انسان نہیں تھا تب بھی خدا تھا. جب انسان آیا دنیا میں, کوئی زبان نہیں تھی, کوئی لینگویج نہیں تھی, تب بھی خدا تھا. اور جب زبانیں ایوالو ہونی شروع ہوئی, زبانوں کا ارتقا ہوا, لینگویجز ایوالو ہوئی, عربک آیا, تب بھی خدا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارا خدا, ہمارا مالک جو ہے وہ کسی بھی لینگویج میں قید نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں کی پروگرامنگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم خدا کو عربی خدا سمجھتے ہیں کہ وہ عربی خدا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی 99 نام بھی ہیں سارے, وہ اس خدا کے بس 99 نام ہیں, وہ سارے عربی میں ہی ہیں. اس کے بیونڈ ہم نہیں لے جانا چاہتے ہیں. اس کا نام صرف اللہ ہی ہے, یا اللہ اس کا ایک پروپر ناؤن ہے, ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی جو ذات ہے, اللہ کی جو صفات ہے, یہ شروع سے ہے, یعنی جب زمین نہیں بنی تھی, پوری کائنات نہیں بنی تھی, تب سے ہے. اس کو ہم الگ الگ زبانوں میں بلا سکتے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے, ان کے اوپر انجیل اتری ہوگی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کسی اور نام میں اپنی زبان میں پکارتے ہوں گے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ اللہ کو اپنے زبان میں پکارتی ہوگی. اگر ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہوگا
اور یہاں پہ لوگ اس خدا کو جب ایڈریس کرتے ہوں گے تو وہ اپنی زبان میں کرتے ہوں گے، نہ کہ یا وہ کیا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ عربی میں کرتے ہوں گے خطاب؟ آج سے ہزاروں سال پہلے، مان لیجیے 10-20 ہزار سال پہلے یہاں پہ کوئی نبی آیا ہوگا تو وہ کیا گاڈ کو اللہ نام سے ریفر کرتے ہوں گے، رب، مالک، خالق ریفر کرتے ہوں گے؟ نہیں، وہ اپنی زبان میں ریفر کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو الگ الگ زبانیں ہیں، اس زبانوں کا ایک سائیکولوجیکل اثر ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم خدا کو کنفائن کر لیتے ہیں۔